آج تو بھائی سب ہی اسٹوڈنٹس ہیں چاہے ٹیچرز ہیں سب حضرات ہی پریشان ہیں پاس اسٹڈی کے پیپر کے حوالے سے۔ اس کو پچھلے کئی سالوں سے بین کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس اندر رو رہے تھے، بالکل گھٹیا پیپر تھا۔ اب تک میری کلاس میں پوزیشن آتی تھی لیکن اب سپلی آئے گی۔ میرے گھر والوں نے آگے پیپر دینے سے ہی منع کر دیا۔ کسی نے بتایا 30، کسی نے بتایا 40 سوال، کسی ایک بچے نے مجھے میسج کیا کہ سر میں نے 50 سوال تیار کیے تھے پوری بک میں۔ جی السلام علیکم۔ آج تو بھائی سب ہی اسٹوڈنٹس ہیں چاہے ٹیچرز ہیں سب حضرات ہی پریشان ہیں پاس اسٹڈی کے پیپر کے حوالے سے۔ اس طرح کا پیپر آج آیا اور جو ہوا پیپر میں اسٹوڈنٹ سب کو پتہ ہے، اسٹوڈنٹ کے سے زیادہ ٹیچر بھی پریشان ہیں اور اسٹوڈنٹس کی حالت تو بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ جسٹ آج وہ ایک پہلے تو ہمت نہیں ہو رہی تھی یہ بتانے کی، کچھ پیغام دینے کی۔ بہرحال جب اسٹوڈنٹس کی صورتحال دیکھی، جو اسٹوڈنٹس نے کہا اور جو انہوں نے رپلائی کیے، کومنٹ کیے، اور فی الحال جو کنڈیشن ہے اس کو ان کو کس طرح سے کور کیا، آپ سب کو یہ بتانا بھی ضروری تھا۔ اور ظاہر بات ہے جب اسٹوڈنٹس نے کچھ ہمیں حوصلہ دیا کہ سر کیا کہا جا سکتا ہے اس بات پہ، پھر ہمیں بھی حوصلہ ہوا جب انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا۔ تو ظاہر بات ہے اب جب انہوں نے سپورٹ کیا، ابھی تو اکثر اسٹوڈنٹس کا پہلا پیپر ہوا ہے پاس اسٹڈی کا جو لازمی ہے۔ ابھی آگے 4 پیپر ہیں ان کے، کچھ اسٹوڈنٹس کا پولیٹیکل سائنس والوں کا ہو چکا۔ تو دیکھیں بی اے کا جو مسئلہ ہے، ظاہر بات ہے ڈگری ٹف ہوتی جا رہی ہے، اس لحاظ سے بھی کہ اس کو پچھلے کئی سالوں سے بین کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے جس طرح ہے، ہر سال اس کا مسئلہ بنتا ہے، بی اے کی رجسٹریشن ہوگی نہیں ہوگی، یونیورسٹی کبھی کھول دیتی ہے رجسٹریشن، کبھی بند کر دیتی ہے اس کو، کبھی ایڈمیشن ہو رہے ہیں کبھی نہیں ہو رہے۔ جس طرح ایم اے بین ہو چکا، اگلی بار بی اے کی ہے، تو اب اس کو ہم ایک سازش کا نام دے سکتے ہیں یا کیا کہہ سکتے ہیں، ابھی اس کے بارے میں آپ بھی بہتر جانتے ہوں گے۔ آپ نے آج اس چیز کو وہاں پہ محسوس کیا، ایگزامینیشن سینٹر کے اندر کے جو حالات تھے وہ بھی ہمارے سامنے آئے۔ تو کیا کہا جا سکتا ہے اس کنڈیشن کو دیکھ کے؟ سب کو ہم بے بس ہیں، سب کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ جسٹ یہ ہے کہ ہم اس پہ ایک جس طرح ایک ٹیچرز کی جو ہے ریسرچ ہوتی ہے، ظاہر بات ہے ہر سال کا ان کے سامنے کنڈیشن ہوتی ہے۔ اب اس سال جو سب سے بری ہمارے سامنے یہ اسٹوڈنٹس کی جو ہے کنڈیشن آئی ہے کہ انہوں نے ہمیں اندر کے حالات بھی بتائے کہ سر کسی کو پیپر نہیں آتا تھا، اسٹوڈنٹس اندر رو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ آخر ان پہ ترس کھا کے جو نگران حضرات تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ اگر کسی کو آتا ہے تو آپس میں آپ پیپر اتنا تو کر لیں کہ آپ پاس ہو جائیں۔ یہ صورتحال تھی اندر کی۔ یہ جسٹ شو اس لیے کر دیا کہ کسی ٹیچر کا قصور نہیں، کسی اس کا نہیں، سب کا یہی حال ہے۔ آپ کو جو گیس دیے جاتے ہیں وہ گیس ایک اندازہ ہوتا ہے اپنی پچھلے سارے ریکارڈ کو دیکھ کے، مزید اہم سوالات دیکھ کے ان کو۔ اب اسٹوڈنٹس نے یہ بھی کہا کہ اب اہم سوالات کو نہیں دیکھے جائیں گے، اب ہم نارمل کوسچن کو دیکھ کے جائیں گے تاکہ ہمارا پیپر ہو جائے۔ اہم سوالات والی بات اب ختم ہو گئی ہے، کیونکہ گیس یہی وہ اہم سوال ہوتے ہیں نا، اور وہ یہی تھا جو آپ کو گیس دے دیے جاتے ہیں۔ تمام ٹیچر بھی پریشان ہیں، سب کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ بہرحال کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے، جو اسٹوڈنٹس نے بتائی ہیں اور جو اندر کے حالات تھے۔ تو سب سے پہلا کومنٹ میں نے بتا دیا، اب وہ سوال تیار کریں گے جو اہم نہیں ہے۔ سر آپ کے گیس میں سے صرف ایک سوال آیا، اسٹوڈنٹس کے سوال کیے ہیں پیپر کے بارے میں، پیپر وہ دیکھ کے آئے، سر سپلی کی فیس کتنی ہوتی ہے، سپلی کے امتحان کب ہوتے ہیں، بالکل گھٹیا پیپر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا بالکل فضول پیپر آج سے پہلے اس طرح کبھی نہیں ہوا ہمارے ساتھ، اور یہ تک میری ہر کلاس میں پوزیشن آتی تھی لیکن اب سپلی آئے گی۔ میرے گھر والوں نے آگے پیپر دینے سے ہی منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہر طالب علم پریشان ہے۔ اور یہاں پہ ایک اہم بات کہ کافی اسٹوڈنٹس نے یہ بتایا کہ سر ہم نے کسی نے بتایا 30، کسی نے بتایا 40 سوال، کسی ایک بچے نے مجھے میسج کیا کہ سر میں نے 50 سوال تیار کیے تھے پوری بک میں۔ مثال ہے کہ آپ ٹپس کو اٹھا کے دیکھیں تو ان میں سے کوئی 30 سے 35 سوال بنتے ہیں۔ اب 50 سوال اس نے تیار کیے لیکن سر ان میں سے ایک بھی سوال پیپر میں نہیں آیا۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے یہاں پہ؟ ظاہر بات چلے اگر آپ کو وہ گیس کام نہیں آیا، آپ کا وہ نہیں چلا تو، لیکن جن اسٹوڈنٹس نے پوری بک تیار کی ہے، اتنے 50 سوال تیار کیے ہیں، وہ بھی پریشان، ان کا پیپر بھی ٹھیک نہیں ہوا۔
تو اب اس بارے میں کیا کریں؟ بہرحال اب ٹیچرز کو بھی کچھ وہ بھی حوصلے میں آئے ہیں کچھ، اور اسٹوڈنٹس کو بھی انہوں نے حوصلے میں لیا ہے کہ اب آگے پیپر آپ کے رہتے ہیں 3 ہیں 4 ہیں، ان کو آپ نے صحیح دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے کامنٹس کہ میں نے آگے پیپر نہیں دینے، آگے پڑھنا نہیں ہے، فضول گھٹیا، یہ وہ چھوڑیں باتیں سر، جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ اس پیپر کی وجہ سے اپنے اگلے پیپر کو جو ہے آپ خراب نہ کریں، ان کی تیاری فل کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو جو جس طرح آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ پیپر کس طرح کے بن رہے ہیں تو وہ کریں، اگلے پیپر کو صحیح سے تیار کریں۔ اور اب دیکھیں یہاں پہ کچھ نہ کچھ زیادتی تو اسٹوڈنٹس کی بھی بنتی ہے، وہ بھی بالکل ہی وقت پہ آ کے ٹائم پہ آ کے تیاری کا کہتے ہیں۔ میرے پاس رات کو 10 بجے تک بھی میسج آتے رہے، سر نیو اسٹوڈنٹس کے، سر ہماری بالکل تیاری نہیں ہے، آپ کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے دیکھیے تو کائنڈلی ہمیں تیاری کروا دیں، صبح ہمارا پیپر ہے۔ اب دیکھیں رات 10 بجے کے بعد صبح پیپر دینا فرسٹ ٹائم، کتنے کی تیاری ہوگی؟ تو وہ دیکھیں یہ جو کوشش کریں کم از کم ایک مرتبہ تو پوری بک کو پڑھ لیں کہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں، پھر عام چیزوں کو کر لیں۔ تو اب یہ جس نے رات کو 9-10 بجے میں میسج آ رہے ہیں، وہ کیا تیاری کر کے پیپر دیں گے؟ اس طرح کے گیس صرف وہ بتا سکتا ہے جس نے پیپر بنایا ہے، تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اب سب ٹیچر بھی پریشان ہیں، ہمت نہیں ہو رہی طلباء سے بات کرنے کی۔ آپ نے اس تعلق کو خراب نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے ٹیچر سے رابطے میں جنہوں نے تیاری کروائی، سب ان سے ٹیچر سے رابطے میں رہیں۔ ہمارے بس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم محنت کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں، باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اس محنت کا ہمیں صلہ ملے گا، انشاءاللہ ہماری محنت ضائع نہیں جائے گی۔ آپ اپنے اگلے جو پیپر ان کی بھرپور تیاری کریں، اپنے ٹیچر سے رابطے میں رہیں اور ان سے بھرپور اگلے جو ہیں پیپر ہمارے ان کی تیاری کریں۔ تو یہ سب باتوں کو اب چھوڑ دیں، اگنور کر دیں، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سمجھ رات کو تو ان باتوں کو اگنور کرتے ہیں، اب چھوڑ دیں اس چیزوں کو، بھول جائیں آج کے پیپر کو اور اگلے پیپروں کی بھرپور تیاری کریں، ان کو خراب نہ کریں آج کے پیپر کی وجہ سے۔ تو آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا، اپنی محنت جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، لیکن آپ نے بھرپور محنت کرنی ہے، دل سے محنت کرنی ہے۔ اب چاہے کم ٹائم ہے جس کے پاس زیادہ بھی ٹائم ہے تو اپنی محنت کریں، ٹھیک ہے؟ اپنی بھرپور محنت کریں، انشاءاللہ آپ کا پیپر جو اگلے ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، اور آپ اپنی تیاری بھرپور جو ہے اپنے ٹیچر کے ساتھ تعلق کو قائم کریں، اس کو خراب نہ کریں، بھرپور تیاری کریں، انشاءاللہ آپ کی تیاری بہت اچھی ہوگی۔ اور جو ہے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو اپنے ٹیچر سے ان کے مکمل رہنمائی بھی لیں، آپ کو آپ کے ٹیچر گائیڈ کرتے رہیں گے آخری پیپر تک، اور آپ اپنی بھرپور محنت کریں، انشاءاللہ آپ کے پیپر جو ہے بہت اچھے ہوں گے۔ آپ مایوس نہ ہوں بالکل بھی، اور آپ اپنی تیاری کو جاری رکھیں۔ اکثر ٹیچرز نے جن کے یوٹیوب چینل ہیں، اچھے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ انہوں نے ویڈیوز بھی بنا کے اپلوڈ کر دی، آپ یوٹیوب پہ جا کے ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آج کے پیپر کے بارے میں۔ تو ان کے چینل کو آپ دیکھیں، وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ساری باتیں کھل کے بتا دی ہیں، یونیورسٹی والے کیا چاہتے ہیں، کیوں فیل کیا، کیا وجہ تھی، تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ انہوں نے بتائی ہوئی ہیں، آپ وہاں پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب محنت کرنی ہے۔ پہلے انگلش کا مسئلہ تھا، اس میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو فیل کرتے تھے، اکثر اسٹوڈنٹس کو فیل کر دیتے تھے باقاعدہ۔ ہماری جو کلاس تھی جہاں پہ جو ہم نے تیاری کی، ہم نے بی اے کی، کوئی ایک آدھ اسٹوڈنٹس کے علاوہ پوری کلاس فیل، دو تین سپلیاں بھی آئی، ٹھیک ہے؟ انگلش میں تو فیل دینا، اس کے علاوہ پاک اسٹڈی کے اندر کوئی انگلش میں بچ گیا تو پاک اسٹڈی کے اندر فیل ہے، پاک اسٹڈی کے اندر بچ گیا تو انگلش میں فیل ہے۔ تو یہ سین چلتا تھا ہمارے دور میں، اس وقت بھی چلتا تھا جب ہم نے بی اے کی تھی، تو یہ چلتا آ رہا ہے شروع سے، آپ نے سے مایوس نہیں ہونا۔ کچھ نہیں کہہ سکتے ہم یونیورسٹی والوں کو، نہ ہماری وہاں تک اپروچ ہے کہ ہم کوئی ایکشن لے سکیں، بہرحال آپ نے اپنی محنت کو جاری رکھنا ہے اور بالکل مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تو اپنی محنت کو جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کی محنت کا پھل بھی ملے گا، اور آپ نے محنت کو اسی طرح جاری رکھنا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔